وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر ریڈیو FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کل اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے صدر کو ان کے ملک کی یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام رسال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے طالبان تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ سے ملاقات کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 194 کیسز درج کیے گئے، اور قطر کے انڈر 13 اور انڈر 11 ٹیبل ٹینس ٹیموں نے عرب چیمپئن شپ جیتی۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے ہفتے کے روز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو ان کے ملک کی یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام رسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل تھانی نے بھی جناب ڈاکٹر عارف علوی کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز آل تھانی نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کو مبارکباد کا برقی پیغام رسال کیا ہے۔ آج بھارت بھی اپنا 75واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ ہفتے کے روز نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے طالبان تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قطر میں کل پچھلے منگل اور بدھ کو افغان اور طالبان کے درمیان ایکسٹینڈڈ ٹورائیکا میٹنگز کا آغاز کیا گیا تھا تاکہ افغانستان کے متعارف فرقوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ امن و مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی اور ملا عبد الغنی برادر کے درمیان اس ملاقات میں قطر میں ایکسٹینڈڈ ٹورائیکا میٹنگز کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی اور سیاسی سطح پر افغانستان کی تازہ ترین پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے طالبان پر زور دیا کہ وہ جنگ کو ختم کریں اور امن کو واپس لانے کے لیے کوشش کریں تاکہ افغانستان کی حکومت اور عوام کی خوشحال زندگی کا آغاز کیا جا سکے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے گریس میں آگ سے متاثر مقامات پر اپنی تلاش اور ریسکیو آپریشن مکمل کیا ہے۔ یونان کے شہری تحفظ کی وزارت کے سیکریٹری جنرل ویسیلیو پاپا جورجیو نے قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کولنل عبداللہ عید المہندی اور کچھ اعلیٰ افسروں سے ملاقات میں اپنے ملک میں آگ بجھانے اور مدد کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی، ریاست قطر اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں کے معاشرے میں کرونا وائرس کے مزید 116 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 78 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اس بیماری کے شکار مزید 196 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,25,881 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے آغاز کے بعد کل 40,76,666 لوگوں کو اینٹی وائرس ویکسین کی ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 22,250 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا، اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد 24,07,381 ہو گئی ہے۔ وہیں آئی سی یو میں 21 افراد کو میڈیکل ہیلپ بھی مل رہی ہے، اور مزید 3 نئے مریضوں کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 بیماری کو کم کرنے کے لیے وزارت صحت نے عوام سے پھر سے ایک دفعہ اپیل کی ہے کہ مختلف کووڈ-19 احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ادھر ہفتے کے روز حکام نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے 475 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 357 افراد پبلک پلیس میں ماسک نہ پہننے پر اور 111 سوشل ڈسٹینس برقرار نہ رکھنے کے لیے
اور 7 لوگوں کو اپنے موبائل پر اعتراض ایپ نہ ہونے پر حراست میں لے لیا گیا۔ قطری میڈیکل ایڈ کے تیسرے بیچ میں، جس میں ماڈرنا اینٹی کووڈ 19 ویکسین موجود ہیں، ہفتے کے روز پیراگوئے پہنچ گئی۔ پیراگوئے کے وزیر خارجہ یوکلیڈس ایسیویڈو نے مشکل وقت میں پیراگوئے کی عوام کے ساتھ ان کی مدد کے لیے ریاست قطر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور ان کی قیادت کی تعریف کی اور یاد دلایا کہ پیراگوئے کی عوام قطر سے بھیجی گئی اس مدد کو کبھی نہیں بھولے گی۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز میں، طالبان حملوں سے بچنے کے لیے کینیڈا 20,000 کمزور افغانیوں کو قبول کرے گا، جن میں خواتین رہنما، ہیومن رائٹس ورکرز اور رپورٹرز شامل ہوں گے۔ امیگریشن منسٹر مارکو مینڈیچینو نے کہا کہ افغانستان کا زیادہ حصہ طالبان کے قبضے میں ہونے کے بعد بہت سے افغانیوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ کینیڈا کے اس نئے پلان کے مطابق ان لوگوں پر توجہ دی جائے گی جو خاص طور پر کمزور ہیں، جیسے کہ خواتین رہنما، ہیومن رائٹس ورکرز، صحافی اور ریلیجیس مائنورٹیز جو جرم کی شکار ہو رہی ہیں۔ اور اب اسپورٹس نیوز۔ قطر انڈر 13 ٹیبل ٹینس ٹیم نے عرب چیمپئن شپ خطاب جیت لیا ہے۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان میں کھیلے گئے فائنل میں قطر نے تونسیا کو 3-0 سے شکست دی۔ صرف یہی نہیں، قطر کو ایک اور کامیابی ملی جب انڈر 11 ٹیم نے تونسیا کو 3-0 سے ہرا کر دوسری بڑی جیت حاصل کی۔ اس چیمپئن شپ میں قطر نے 2 گولڈ، 1 سلور اور 3 برونز میڈل حاصل کیے۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر جناب شیخ جوان بن حمد آل تھانی نے پوری ٹیم کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ ادھر کرکٹ میں لارڈز میں کھیلے جا رہے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں کپتان جو روٹس کے ناباد 180 رن کے بدولت انگلینڈ نے انڈیا کے خلاف اہم 27 رنوں کی برتری حاصل کی۔ تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر میزبان انگلینڈ 391 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے انڈیا نے اپنے فرسٹ اننگز میں 364 رن بنائے تھے۔ ادھر پاکستان نے جمائیکا میں کھیلے جا رہے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف آخری رپورٹ ملنے تک اپنی دوسری پاری میں 5 وکٹ کھو کر 128 رن بنائے۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام رسال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے طالبان تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ سے ملاقات کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 194 کیسز درج کیے گئے۔ قطر کے انڈر 13 اور انڈر 11 ٹیبل ٹینس ٹیم نے عرب چیمپئن شپ جیتا۔ اور قطر کے انڈر 13 اور انڈر 11 ٹیبل ٹینس ٹیم نے عرب چیمپئن شپ جیتا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔